راہ سلوک کے مسافروں اور راہ حق پہ چلنے کی خواہش رکھنے والے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ولایت کیا ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہیں۔ دیکھیے جناب، کوئی بھی چیز جب ہونے والی ہوتی ہیں تو ان کے ایک آثار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسا کہ جب بارش ہوتی ہے تو ان کی خاص نشانیاں سامنے آتی ہیں، بادل آ جاتے ہیں، ڈپریشن کا ماحول آ جاتا ہے، گھٹن ہو جاتی ہے، ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے ظاہر ہوتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ بالکل اسی طرح قیامت کی بھی نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ تو جس کو ولایت ملتی ہے تو اس پہ بھی کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی بات، ولایت کا مطلب ہے اللہ سے دوستی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اس پوری کائنات کو بنانے والا آپ سے دوستی کر لے، اور آپ رہتے ہو اس چھوٹے سے دھرتی پہ جس کی کوئی اوقات نہیں، لیکن اشرف المخلوقات ہو، اس لیے اللہ ولایت دیتا ہے۔ اور جن کو ولایت ملتی ہے ان کو ہی ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ ولایت ملنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو وہ جن کو اللہ چن لیتا ہے، جو اپنی ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوتے ہیں، ان کو کسی مشاہدے کی ضرورت نہیں رہتی، اور ان کو کسی بھی قسم کی جد و جہد، محنت، مشقت، مشاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کو اللہ تعالی خود ہی چن لیتا ہے۔ اور دوسرے خاص راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں۔ وہ راہ سلوک میں اپنی پوری محنت، ڈیڈیکیشن، مشقت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ وہ مقام حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ مقام حاصل کرنے کے لیے وہ جو محنت مشقت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو یہ بالکل ایسا شرف دیتا ہے، کوشش کرنے کی طاقت دیتا ہے تاکہ وہ کوشش کریں کہ ان کو ولایت ملے۔ تو یہ دونوں ہی ولایت کے مقام بڑے اونچے مقام ہیں۔ تو ان کے حاصل کرنے کے لیے جب یہ حاصل ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے جن پہ ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ان کو پہلی نشانی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ سے محبت کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہو، کیونکہ جب یہ یاد رکھیے، اللہ سے اگر محبت ہو گئی تو پھر غیر اللہ سے کبھی محبت نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اپنی بیوی بچوں سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے۔ نہیں، جو اللہ سے سچا عشق کرے گا، سچی محبت کرے گا، وہ غیر اللہ سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیے یہ نشانی کہ ایسی محبت اللہ سے ہوگی کہ وہ غیر اللہ سے کوئی محبت نہیں رکھے گا۔ اس کے بعد دوسری خاص نشانی ہے، یہ نشانی سمجھیے کہ مخلوق کی خدمت کرنے کو دل کرے گا۔ مخلوق، اس میں صرف انسان نہیں آتا۔ مخلوق کا مطلب انسان، جانور، چرند پرند، ہر جاندار، جہاں پہ بھی اس کو کوئی جاندار کسی تکلیف میں نظر آئے گا وہ اس کی مدد کرے گا۔ اور انسانوں کی تو مدد کرنے کے لیے سارا دن 24 گھنٹے تیار رہے گا، کیونکہ اس کو جب اللہ سے محبت ہو گئی تو پھر اس کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کا قدر، ان کی احساس وہ بھی کرنے لگے گا۔ تیسری نشانی، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوگا، چاہے وہ اسے دکھ دے، چاہے اسے سکھ ملے۔ دکھ میں بھی وہ اللہ سے راضی، سکھ میں بھی وہ اللہ سے راضی۔ دکھ ملے گا تو اس پہ کوئی اس کو غم نہیں ہوگا، خوشی ملے گی تو اس پہ کوئی وہ پاگل سا نہیں ہو جائے گا خوشی میں، وہ ہر بات میں اللہ سے راضی رہے گا۔ پیراں پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس طرح اپنے آپ کو
اللہ کی طرف سونپ دیتے ہیں، اپنے جو کام ہیں، اپنے جو معاملات ہیں وہ اللہ کی طرف ایسے سونپ دیتے ہیں جیسے کوئی مردہ، جب مردے کو غسل کرایا جاتا ہے تو غسل کرنے والا جو ہے اس کی طرف جیسے مردہ ہوتا ہے، اس کی مرضی ہے غسل کرنے والے کی کہ اس کو سیدھا کرے، الٹا کرے، اس کو کس طریقے سے اس کو غسل کروا رہا ہے، اس کی اپنی مردہ جو ہوتا ہے اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ بالکل اسی طرح اللہ والے لوگ، ولایت والے لوگ اپنے معاملات اللہ کی طرف اس طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کو حقیر سمجھے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ دنیا، اس میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں، ہر چیز ٹرانزیکٹ ہو رہی ہے، ہر چیز چینجنگ ہو رہی ہے، ہر پل چیزیں مختلف انداز میں تبدیلی آ رہی ہے، اور اس دنیا کو وہ بالکل حقیر سمجھے گا، اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دے گا۔ اس دنیا کی دولت ہو، مال ہو، شہرت ہو، عزت، یہ جو مختلف قسم کے انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، اس کی میں جمع کر رہا ہوں اور یہ مجھے کل کو کام آئے گا، یہ بچے مجھے کام آئیں گے، یہ دولت مجھے کام آئے گی، یہ شہرت مجھے کام آئے گی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کسی کو بھی اہمیت نہیں دے گا، اس کی نظر میں یہ ساری چیزیں بس ایسے ہی بناوٹی ہوں گی، اور زندگی اور موت کی حقیقت کو جان لے گا۔ اب زندگی اور موت کی حقیقت کو سمجھنا اصل میں کامیابی کا راستہ ہے۔ جس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ زندگی پرماننٹ نہیں، ٹیمپرری ہے، جس نے یہ سمجھ لیا کہ ہم صرف یہاں پہ چند لمحات کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ ہماری آزمائش ہے، اصل زندگی جب ہم یہاں سے جائیں گے موت ملے گی، موت کے بعد جب ہماری زندگی دوسری شروع ہوگی، وہی زندگی ہماری ابداً زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس زندگی میں ایسے کام یہاں پہ کر کے جائیں، اس ناسوتی دنیا میں ہمیں وقت ملا ہے، اس زندگی میں ہم ایسے کام کر کے جائیں جب حقیقت ملے، موت ملے، تو وہ جو ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے، ابدی زندگی، اس میں ہم اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار پائیں۔ تو وہ موت کو حقیقت سمجھے گا، ڈرے گا نہیں کبھی۔ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ موت سے جو ڈرے گا وہ ایکچولی کسی بزرگ سے کسی نوجوان نے پوچھا کہ مجھے بڑا موت سے ڈر لگتا ہے، تو اس نوجوان کو بزرگ نے کہا کہ آپ اپنے جو مال ہیں اس کو خرچ کرنا شروع کریں۔ تو اس نوجوان نے پھر خرچ کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے خرچ کرنا شروع کیا، کچھ عرصے کے بعد جب اس کو بزرگ ملا تو اس سے پوچھا اب کیا پوزیشن ہے، تو اس نوجوان نے کہا اب مجھے مرنے کو دل کرتا ہے، میں چاہتا ہوں اپنے رب کے ساتھ ملوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اس لیے یہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ پہلے تمہارے پاس جو جمع پوجی تھی اس دنیا کی تھی، تم نے مال دولت اس دنیا کے لیے رکھا تھا، پھر اس کو چھوڑنا بڑی تکلیف دہ عمل تھا۔ یہ جو دنیا مال والے لوگ ہیں، یہ جو پیسے والے لوگ ہیں، ان کو یہ دنیا چھوڑنی بڑی تکلیف والا عمل لگتا ہے، لیکن اب تو نے سب کچھ اپنا مال آخرت کے لیے جمع کیا، اب جو کچھ تمہارے پاس ہے خزانہ وہ آخرت کے لیے ہے، تم نے اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ اب تمہیں کوئی ڈر نہیں، تم چاہتے ہو کہ موت آج ہی آ جائے، میں اپنے خالق حقیقی سے ملوں۔ تو یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ، آخری نمبر پہ جو میں بات کروں گا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ تقریباً ہر ولی اللہ میں آپ کو ملے گی، وہ یہ کہ ان کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ دین کو اصل جو قرآن کی روح ہے، جو اللہ تعالی ہمیں سمجھاتا ہے قرآن کے ذریعے، اس کی سمجھ آ جائے گی، دین کی سمجھ آ جائے گی، سسٹم کی سمجھ آ جائے گی، دستور کی سمجھ آ جائے گی۔ انسان وہ ولی اللہ، وہ اللہ کا دین سمجھ خود بھی سمجھ لے گا، اور اس کے بعد وہ کوشش کرے گا کہ لوگوں کو بھی سمجھاؤں۔ پھر اس کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں، کوئی بیٹھ کے باتوں میں سمجھاتا ہے، کوئی لکھ کے سمجھاتا ہے، کوئی شاعری میں سمجھا رہا ہے، کوئی نثر میں سمجھا رہا ہے، کوئی گا کے سمجھا رہا ہے، کوئی اس کی چپی ایسی ہوتی ہے کہ سمجھ میں آ جاتی ہے چیزیں، کوئی اپنے عمل سے، کوئی اپنے کردار سے، مختلف طریقے کاروں سے وہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ سمجھانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو چنے ہوئے لوگ ہیں، چاہے ان کو اللہ بنا محنت کے دے یا محنت کے دے، لیکن یہ نشانیاں ضرور ان میں پائی جاتی ہیں، اور ان کو ہی ولی اللہ کہا جاتا ہے۔